سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 149۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی درخواست کو، دعا کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، اور یہ کہہ کر کہ میں تم میں سے کوئی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، وہ عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ بعضکم من بعض، تم میں سے بعضوں کے حصے ہیں۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور ان کو تکلیف دی گئی میری راہ میں۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید کیے گئے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، البتہ میں ضرور بضرور ان کے سیئات کو مٹا دوں گا، ان کے خطاؤں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور میں ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل میں آپ حضرات کے سامنے جو اولو الالباب ہیں، عقل مند ہیں، ان کی دعاؤں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ یہ عقل مند اور اولو الالباب وہ تھے جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹتے ہر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر تھے، ذکر کے اندر تھے، اور پھر وہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے والے، اور غور و فکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعائیں مانگنے والے، جہنم سے پناہ مانگنے والے، ایمان لانے والے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مغفرت طلب کرنے والے، یہ اور اسی طریقے سے آخرت میں
رسوائی سے بچنے کی درخواست کرنے والے، یہ سارے وہ لوگ تھے جو اہل عقل مند تھے، اولی الالباب، یہ ان کی دعائیں تھیں۔ تو آج اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مانگی ہوئی دعاؤں کے متعلق فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعاؤں کو، ان کی درخواست کو اللہ تعالی نے قبول کر لیا۔ نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کوئی آدمی بھی جو نیک عمل کرے گا میں اس کے نیک عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر عمل کو مطلق کہا گیا ہے کہ میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل سے مراد اعمال صالحہ ہیں، نیک عمل ہے، کیونکہ برے کاموں سے، برائی سے، برے عمل سے اللہ تبارک و تعالی نے پناہ مانگنے کو کہا ہے کہ ان سے پناہ مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ تو نیک عمل جو بھی ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ضائع نہیں کریں گے۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہیں اجر المؤمنین، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ایمان والوں کے نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں فرمایا کسی کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اور حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، فرمایا کہ سب سے بڑا عمل، سب سے بہترین عمل تو کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل؟ قال الایمان باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالیہ پر، ذات اقدس پر ایمان لانا، ٹھیک ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک ماننا، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ گویا کہ ایمان لانا سب سے کیا ہے؟ افضل عمل، کیونکہ ساری چیزوں کا دار و مدار اسی ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان ہے تو یہ سارے بینیفٹ اور ساری بدلے اور یہ سب چیزیں ملیں گی، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم میں سے چاہے وہ کوئی من ذکر او انثی، چاہے کوئی مرد ہو یا عورتیں، کوئی بھی ہوں، ان کے اللہ تعالیٰ عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دیگر بعض خواتین نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو مرد کرتے ہیں عورتیں نہیں کر سکتی، تو مرد تو عورتوں سے ثواب اور بدلے کے اندر بڑھ گئے۔ اب جیسے جہاد ہے یہ عورتیں نہیں کر سکتی، مرد کرتے ہیں۔ آذان ہے یہ عورتیں نہیں دے سکتی، مرد دے سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کون سا انجام دیتا ہے؟ مرد، تو مردوں کے اعمال تو بڑھ گئے، ان کا اجر و ثواب تو بڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آدمی جہاد کرتا ہے مثال کے طور پر، تو خواتین ان کی خدمت تو کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ تو جس طریقے سے ان کو جہاد کرنے کا ثواب ملے گا، ویسے ہی ان کو ان کی خدمت کرنے کا اسی طرح کا برابر کیا ہے؟ ثواب ملے گا۔ اب ایک آدمی ہے، کوئی کہے کہ جناب مرد تو جماعت کرواتے ہیں، عورتیں نہیں کروا سکتی، تو ان کو تو اجر و ثواب مل گیا، عورتیں کدھر گئیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بقول کہ تم ان کی خدمت نہیں کرتی۔ اب ظاہر ہے جو آدمی نماز پڑھانے والا ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس نے کپڑے پہنے ہوئے، پاک صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پریس ہوئے ہوئے ہیں، یہ کون کر کے دے رہا ہے؟ یہ عورتیں ہی تو کر کے دے رہی ہیں، اس کا دھونا، ان کا صاف کرنا، ان کا پاک کرنا، تو برابر کے اجر کے اندر وہ بھی کیا ہے؟ شریک ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہادکن الحج، تمہارا جہاد کسی محرم کے ساتھ جا کر حج کرنا، یہ عورتوں کا کیا ہے؟ جہاد ہے، یہ تم عورتوں کا جہاد ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے عمل کو، کسی کے نیکی کو کیا کیا ہے؟ ضائع نہیں کیا۔ فرمایا بعضکم من بعض، تم میں سے بعض دوسرے بعضوں میں سے ہیں۔ اس کا معنی حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے مرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، فرما برداری، اطاعت کرتے ہیں اور ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو ایسے ہی عورتیں بھی اتباع، فرما برداری جب اللہ تعالیٰ کی کریں گی تو وہ بھی مردوں کی طرح، اسی کی طرح کا ان کا بھی حصہ ہے۔ جیسے مردوں کو حصہ اور ملے گا، ویسے ہی ان کو بھی اسی طریقے سے کیا ہے؟ حصہ ملے گا۔
محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین ایک اور معنی بھی، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ ایک اور معنی بھی کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو عورتیں بھی ان کی کیا ہے ممید اور معاون ہوتی ہیں، ان کا تعاون کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو جس طرح مردوں کو ثواب ملے گا ویسے ہی عورتوں کو بھی ملے گا، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں یہ ایک دوسرے کے کیا ہیں اولیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، مددگار ہیں، ٹھیک۔ تو فرمایا بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کی راہ میں ان کو تکالیف دی گئی ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، کہ انسان اپنا علاقہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی اجنبی جگہ پر چلا جائے جہاں اس کو کوئی جاننے والا نہ ہو، کوئی اس کا پرسان حال کوئی نہ ہو، اور جہاں پر مختلف چیزوں اور مختلف عوامل سے انسان کو واسطہ پڑے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی ہجرت کرتا ہے اور اس کی ہجرت کس کے لیے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غرض سے، کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، ٹھیک۔ تو فرمایا کہ یہ ہجرت اس کے سارے گناہوں کو کیا کر دے گی؟ معاف کر دیتی ہے۔ ما کان یہدم قبلہ، ساری چیزوں کو کیا کر دے گی؟ ختم کر دے گی۔ لیکن یہ ہجرت کون سی ہونی چاہیے؟ یہ ہجرت کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض سے ہونی چاہیے۔ اگر انسان، جیسا کہ حدیث بخاری شریف کی جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ اس میں فرمایا گیا، اگر کوئی آدمی ہجرت اس طرح کرتا ہے کہ یصیبها او امرات ینکحها، کہ وہ دنیا پالے یا وہ کسی عورت سے نکاح کر لے یا کوئی اور دنیاوی غرض، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ دنیا کی خاطر کی، دنیا تو ملے نہ ملے لیکن ثواب کوئی نہیں ملے گا، وہ اس کا سب کچھ اسی کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا فالذین ہاجروا، اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑا کہ ان کو ساری چیزیں چھوڑنی، حتیٰ کہ اولاد تک بس اوقات چھوڑنی پڑی، اور یہاں تک آتا ہے کہ بعض روایات میں ایسے واقعات بھی آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے بدن کے اوپر پہنے ہوئے کپڑے ہیں نا، یہ بھی یہیں کہ ان کو بھی ادھر ہی اتار کے جاؤ، یہ بھی نہیں ساتھ لے جائے، سامان تو دور کی بات ہے، سامان تو چھوڑنا ہی چھوڑنا، مکان یہ چیزیں تو چھوڑنی، یہ بدن پر پہنے ہوئے کپڑے ان کو بھی یہیں اتار کے جاؤ کہ تم نے یہاں رہ کر ان کو کمایا ہے اور ان کو کیا ہے۔ تو فرمایا فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اللہ کی راہ میں ان کو تکلیفیں دی گئی ہیں۔ آپ حضرات نے پیچھے پڑھ لیا ہے کہ اہل ایمان کو جانی مالی ہر طریقے سے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اور ساتھ ساتھ کیا فرمایا وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، کہ ان مشرکین اور ان یہود و نصارہ، ان کفار سے تمہیں بہت تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، یہ ساری کی تکالیف تمہیں کیا برداشت کرنی ہے۔ وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، قتال بھی کیا ہے، اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو گئے، ٹھیک ہے، شہید کر دیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کے ساری سیئات کو، ان کے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا، بالکل پاک صاف کر دوں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی راہ میں ایسا جہاد کروں کہ میں جہاد کے اندر بڑھتا ہی رہوں اور میں بالکل پیٹھ نہ پھیروں اور پھر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، تو کیا میرے سارے گناہ، میرے ساری چیزیں معاف ہو جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارے ذمہ جو کچھ ہے سب کچھ سب کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا۔ تو وہ صحابی یہ سن کر واپس چل پڑے، تھوڑا سا آگے گئے کہ اتنے میں جناب علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا الدین، سوائے قرض کے، فرمایا کہ قرض معاف نہیں ہے، حقوق العباد جو ہیں یہ معاف نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ ابھی میرے پاس سیدنا جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ قرض کے علاوہ سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، قرض کی معافی نہیں ہے۔
تو بہرحال محترم سامعین کرام، حقوق العباد کے متعلق کیا ہے پوچھ کچھ ہوگی، اس کو یا تو صاحب حق معاف کر دے یا اس کے ورثاء کیا کر دے، معاف کر دیں، ٹھیک ہے پھر معافی، ورنہ اس طریقے سے وہ معافی نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صاحب حق کو اپنی طرف سے اس کو راضی کر دے، خوش کر دے، اس کے بدلے یہ ایک الگ کیس ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ ایسے جنات، ایسے باغات کے اندر داخل کر جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، یہ کیسا منظر ہوگا، انسان دنیا کے اندر رہ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا کہ کیسے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، کیسے انسانوں کے محلات، ان جنتیوں کے اندر محلات ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے اندر اس کو سمیٹ کر رکھ دیا کہ کیا کہتے ہیں، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، نہ دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا، نہ سننے والے کان نے سنا، نہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، ایسی چیزیں ہوں گی۔ فرمایا ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت شاندار کیا ہے، بدلہ دیا، بہترین بدلہ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز کمی نہیں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوقات، خواہ چرندوں پرندوں کیڑے مکوڑے انسان جنات، جو جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک اولین آخرین تا قیامت سب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اپنی اپنی مرضی کے جو چاہے مانگے، جتنا چاہے مانگے، سب کو، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کی منشا اور مرضی کے مطابق عطا کر دے۔ فرمایا کہ اللہ کے خزانوں کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی جناب اعلیٰ ایک سوئی سمندر کے اندر انسان ڈبوئے، اس کا ناکہ ڈبوئے، اور جتنی اس میں سمندر میں کیا کمی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان چیزوں کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔